عامر صاحب، اب دیکھیں تو نیا بجٹ تو آ رہا ہے اور حکومت کی جانب سے یہ دعوے قبل از وقت ہی شروع ہو گئے ہیں کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں عوام کو، لیکن یہ چیزیں صرف ڈاکومنٹس تک ہی محدود ہیں یا زبانی کلامی محدود ہیں۔ اگر کہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے تو وہ بہت کم ہے، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ دعوے کس حد تک درست ہیں؟ وزیر اطلاعات جو ہیں ان کی جانب سے بھی آج کہا گیا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور پیسے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ایف بی آر کی اور ٹیکس کلیکشن کی بات ہو رہی تھی، میری بہت سے ایف بی آر کے حکام سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جو ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے ایف بی آر میں، اور بالخصوص جن 12 بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ مہینے، اور اس میں 12 سینئر ممبرز کو ہٹایا گیا تھا، وہ بالکل میرٹ کے اوپر ہٹایا گیا تھا، وہ بہت ان کے حوالے سے رپورٹس تھیں، شکایات تھیں، اور اس کے بعد اب جن نئے ممبرز کو تعینات کیا گیا ایف بی آر میں اور بورڈ ممبرز ہیں، وہ تمام بہت ہی اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اتنے میسو لیول کے اوپر پرائم منسٹر نے جو ایکشن لیا اور اس کے بعد ایسے صاف شفاف لوگوں کو تعینات کیا گیا، اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے، اور اب اسی ریونیو کلیکشن میں بہتری بھی آ رہی ہے۔ دوسری طرف ایسے بھی تمام لوگوں کے خلاف ایکشنز ہو رہے ہیں جو ان کے خلاف شکایات ہیں یا کسی بھی طریقے سے ان کے بارے میں یہ رپورٹس ہیں کہ وہ مؤثر طریقے سے ٹیکس کلیکشن نہیں کر رہے، مس اپروپریشن کر رہے ہیں، یا ان کی دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کچھ مشکوک ہیں، جس کی وجہ سے اب ایف بی آر میں ایک بہت اچھے لیول کے اوپر یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایف بی آر کو بہت صاف ستھرے لوگوں کے حوالے کیا جائے اور تمام ایسے آفیسرز کو ہی تعینات کیا جائے جو اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ اس کے بہت پازیٹیو رزلٹس آ رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس میں ٹیکس کلیکشن میں اور تمام جو ریونیوز ہیں ان میں اضافہ متوقع ہے۔ دوسری طرف جو آئی ایم ایف کی بات ہے، دیکھیے آئی ایم ایف نے ہمیشہ ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کی ہے، ایک سرسری انہوں نے اسیسمنٹ کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ریونیوز کو یہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کی طرف سے ایک نئی جو تجویز ہے یا ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ جو ہے اس کو 60 سال سے بڑھا کر 62 سال کر دیں۔ اس کے اوپر بہت بڑے لیول کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، لیکن اب ہماری جو سول بیوروکریسی ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کہ اگر آپ ان شرائط کو مان لیں گے تو یہ جو 60 سے 62 سال کی آپ جب بڑھائیں گے ایج کو، آپ کی پینشن تو بچت ہوگی، لیکن دوسری طرف جو لوگ پروموٹ ہو جائیں گے، اگلے گریڈز میں چلے جائیں گے ان 2 سالوں کی سروس کے دوران، وہ کتنا بڑا ایک نیا برڈن جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے اوپر بھی اب کام ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو تمام شرائط ہیں ان کو نہ مانا جائے، بلکہ ان کو کنونس کیا جائے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم ادر سسٹمز کے تحت جو ہے وہ ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ٹیکسیشن کر سکتے ہیں۔ بہت سے سیکٹرز ایسے ہیں، جیسے اب فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اب بات ہو رہی ہے کہ زراعت کے اوپر بھی ٹیکس کیا جائے، باقی ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس بڑھایا جائے۔ تو یہ سارے وہ انتظامات ہیں جن کے لیے وفاقی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے۔ اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو بہت سی تجاویز ہیں ان کے ساتھ اب نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، انہیں کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام اپنی شرائط نہ منوائیں، بلکہ یہاں کی جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے اس کے ساتھ بھی ایگری کریں اور پاکستان کو موقع دیں کہ وہ باقی چیزوں سے ریونیو کلیکٹ کر سکے۔ اور جو مہنگائی کی آپ نے بات کی، دیکھیے مہنگائی المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے، پیٹرول پرائسز بڑھیں، ان کی بڑھنے کے ساتھ تو چیزیں فوراً بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن جب کم کرنے کی باری آئے تو جو شاپ کیپر ہے، جو ریٹیلر ہے، جو دیگر بزنس مینز ہیں، وہ کبھی بھی یہ زحمت نہیں کرتے کہ جب پرائسز کم ہوں تو اس کا امپیکٹ عوام تک پہنچائیں۔ تو یہ بڑا المیہ ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو اس کے اوپر ایکشن لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، عامر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آئیے کہ اپنی معیشت جو ہے وہ خود ترتیب دی جائے۔